بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد والا محمد صلی اللہ. امام رضا علیہ السلام مامون کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں تھے، سفر میں. سنیں کلام امام، سفر میں تھے. مامون کہتا ہے مخاطب ہو کر کہ ابن رسول اللہ آپ کو نہیں کہنا چاہیے. یہ لوگ جو آپ کو کہتے ہیں نا ابن رسول اللہ، انہیں نہیں کہنا چاہیے. آپ تو رسول کی بیٹی کے بیٹے ہیں. استدلال کر رہا ہوں، آپ تو رسول کی بیٹی کے بیٹے ہیں، آپ کو نہیں کہنا چاہیے. یہ لوگ آپ کو کہتے ہیں ابن رسول اللہ، کہنے لگا ہمیں کہنا چاہیے. لوگوں کو چاہیے ہمیں کہیں ابن رسول اللہ، اس لیے کہ ہم حضرت عباس کی اولاد ہیں، ہم عمزاد کی اولاد ہیں، ہم چچا کی ہیں. چچا سے نسب چلتا ہے، باپ سے نسب چلتا ہے، ماں سے نہیں چلتا، بیٹی سے نہیں چلتا. اچھی مسئلہ ہے. دیکھیں کلام امام کتنا نازک مسئلہ ہے. کلام امام، امام الکلام. امام نے کچھ دیر سفر کر رہے تھے نا، سنی بات اور انسنی کر دی، خاموش ہو گیا، کوئی جواب نہیں دیا امام نے. کیا امام کی حکمت یہ تھی کہ اس نے جو کچھ کہا ہے کچھ دیر میں یہ بھول جائے، پھر میں اسے جواب دوں. کچھ دیر آگے بڑھے، وہ بھول گیا، دوسری باتیں کرنے لگا. سنیں کیا کلام ہے امام. امام اس سے فرماتے ہیں، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سامنے پہاڑ ہے نا، اس پہاڑ سے اگر رسول اللہ آ جائیں، اس پہاڑ سے اگر رسول اللہ آ جائیں اور آ کر تجھ سے کہیں کہ تو اپنی بیٹی سے رسول اللہ کی شادی کر دے، تو کر دے گا؟ کہنے لگا اس سے بڑے اعزاز کی کیا بات ہے. کہنے لگا اس سے بڑے اعزاز کی کیا بات ہے کہ رسول سے اپنی بیٹی کی شادی کروں. امام نے فرمایا یہی فرق ہے، تیری بیٹی سے رسول شادی کر سکتے ہیں، ہماری بیٹی سے نہیں. اس لیے کہ ہم نسل رسول ہیں، ہم ابن رسول اللہ ہیں، ہم رسول کے بیٹے ہیں. اور ان رسول کے بیٹوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ زیارت پڑھتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا غریب الغرباء. مصائب تو زیادہ امام حسین پر آئے ہیں. انہیں کہتے ہیں یا غریب الغرباء. کیوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ 8ویں امام سفر میں تھے، جو سفر میں ہو غریب کہلاتا ہے. اور دوسری بات کیا ہے؟ شہادت کے وقت 8ویں امام کے پاس اقربا عزیزوں میں سے کوئی نہیں تھا. اس لیے کہتے ہیں السلام علیکہ یا غریب الغرباء. 8ویں امام غریب الغرباء ہے. اور جب 12ویں امام تشریف لائیں گے تو کس طرح سلام کریں گے؟ وہ کیا کہیں گے؟ روزہ امام حسین پر آ کر 8ویں امام ہے غریب الغرباء، اور 12ویں امام روزہ امام حسین پر آ کر اس طرح سلام کریں گے السلام علیکہ یا جدی یا غریب العطشان. امام حسین علیہ السلام کو کہیں گے غریب. عزیزو آپ جانتے ہیں، بس چند جملے تو آپ کے آنسوں کی نظر کر دو. 8ویں امام نے فرمایا ابو سلط سے، ابو سلط صبح مجھے یہ ظالم بلوائے گا، اگر میں جب گھر سے نکلوں میں نے اپنے سر پر اگر چادر ڈالی ہوئی ہو تو ابو سلط مجھ سے بات نہ کرنا، اس لیے کہ چادر ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ظالم مجھے شہید کر دے گا. اور اگر ابو سلط میں نے چادر سر پر نہ ڈالی ہو، یہ مجھے بلائے اور میں گھر سے نکل کر جاؤں تو مجھ سے کلام کرنا. ابو سلط کہتے ہیں کہ صبح کے وقت ظالم کا قاصد آیا
8ویں امام کو بلایا. ابو سلط کہتے ہیں کہ 8ویں امام نے اپنے سر اقدس پر چادر ڈالی ہوئی تھی. ابو سلط کہتا ہے میں نے کوئی کلام نہ کیا, کوئی بات نہیں کی. 8ویں امام ظالم کے پاس پہنچے. ظالم نے انگور سامنے رکھ دیا کہ انگور بہت اچھے ہیں, تناول فرمائیے. امام نے کہا مجھے تناول نہیں کرنے, لیکن جب اس نے بار بار اصرار کیا, یہ جملے کہے کیا آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے, کیا آپ بدگمانی کر رہے ہیں, یہ کہہ کر اس نے انگور کا خوشہ بڑھایا. اب امام نے اس میں سے صرف 3 دانے لیے, زہر آلود انگور کے صرف 3 دانے لیے, اور 3 دانے کھا کر, اب امام کا جملہ سنیں, 3 دانے کھا کر 8ویں امام کھڑے ہو گئے. پوچھتا ہے ظالم آپ کہاں جا رہے ہیں, آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں تو آپ جانتے ہیں نا, میں تو جملہ آپ کے آنسوؤں کی نظر کرنے کے لیے دہرا رہا ہوں. ظالم کہتا ہے امام کھڑے ہوئے نا, ظالم کہتا ہے کہاں جا رہے ہیں؟ امام فرماتے ہیں جہاں تم نے بھیجا ہے, جہاں تم نے بھیجا ہے وہاں جا رہا ہوں, جہاں تم نے بھیجا ہے وہاں جا رہا ہوں. ابو سلط کہتے ہیں امام تشریف لائے, بستر پر لیٹے. ابو سلط کہتے ہیں امام کا چہرہ زرد ہونے لگا, امام پر نقاہت آنے لگی. ابو سلط سے 8ویں امام ابو سلط سے کہتے ہیں ابو سلط دروازہ بند کر دو. ابو سلط نے دروازہ بند کر دیا. امام کا چہرے کا رنگ زرد ہو رہا ہے. ابو سلط کہتے ہیں کہ میں دروازہ بند کر چکا تھا, اس دوران میں نے دیکھا کہ امام کے پاس ایک خوبصورت جوان کھڑا ہے, ایک خوبصورت جوان کھڑا ہے. امام نے جب اس جوان کو دیکھا تو اپنے سینے سے لگایا. ابو سلط کہتے ہیں میں اس جوان کے پاس پہنچا اور میں نے کہا کہ جب دروازہ بند تھا تو تم اندر کیسے آ گئے, تم کون ہو؟ تو امام تقی نے ارشاد فرمایا جس اللہ نے مدینے سے یہاں بھیجا ہے, اللہ نے مدینے سے یہاں بھیجا ہے, اسی اللہ نے بند دروازے میں اندر بھیج دیا. عزیزانو 8ویں امام نے امام تقی کو سینے سے لگایا, وصیتیں کی, راز امامت منتقل کیے. اب ایک اشارہ کر دوں آپ کو آنسوؤں کی نظر کرنے کے لیے. 8ویں امام نے 9ویں امام کو سینے سے لگایا, وصیتیں کی, راز امامت منتقل کیے. یہ 8ویں امام 9ویں امام کو راز امامت منتقل کر رہے ہیں, وصیتیں کر رہے ہیں. جب ہم یہ واقعہ پڑھتے ہیں تو ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ 8ویں امام نے اس طرح وصیتیں کی تھی, 8ویں امام نے اس طرح راز امامت منتقل کیے تھے. لیکن کربلا میں جب امام حسین علیہ السلام سید سجاد علیہ السلام کے پاس پہنچے وصیتیں کرنے, تو آپ کو یاد دلاؤں گا سر سے پیر تک امام حسین خون میں ڈوبے ہوئے تھے. داڑھی پر علی اصغر کا خون تھا, کہیں اکبر کی برچھی کا خون تھا, کہیں قاسم کے ٹکڑوں کا خون تھا, سارا لباس خون میں تر تھا. امام حسین جناب زینب کے پاس آئے, جناب ام کلثوم کے پاس آئے. بہنوں ذرا چلو, سید سجاد کو راز امامت منتقل کرنے ہیں, سید سجاد کو وصیتیں کرنی ہیں. جناب زینب سلام اللہ علیہا, جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا امام حسین کے ساتھ چلی. جناب ام کلثوم نے کسی طرح غش سے سجاد کو بیدار کیا. جناب سجاد نے آنکھیں کھولی, حضرت ام کلثوم نے سجاد علیہ السلام کو سہارا دیا, سہارا دے کر بٹھایا. اب سامنے امام حسین خون میں تر, سر سے پیر تک خون میں,
امام حسین کھڑے ہیں، برابر میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کھڑی ہے. وہ امام رضا علیہ السلام کی نوے امام کو وصیت تھی. یہ دیکھیں امام حسین علیہ السلام چوتھے امام کو وصیتیں کرنے آئے ہیں. ایک مرتبہ غش سے امام سجاد علیہ السلام نے آنکھیں کھولی، امام حسین پر نظر ڈالی، سر سے پیر تک امام حسین کو دیکھا. ہمارے مولا حسین کتنے مظلوم ہیں، کتنے مظلوم ہیں. امام سجاد نے سر سے پیر تک امام حسین کو دیکھا اور دیکھ کر جناب زینب کی طرف دیکھا. اور جانتے ہیں نا آپ مقتل کا جملہ، جناب زینب سے مخاطب ہو کر سید سجاد علیہ السلام نے انگوشت کے اشارے سے امام حسین کی طرف اشارہ کر کے اپنی پھوپھی سے پوچھا، پھوپھی اماں یہ بوڑھا شخص کون ہے؟ پھوپھی اماں یہ بوڑھا شخص کون ہے؟ پھوپھی اماں یہ بوڑھا شخص کون ہے؟ کتنے مظلوم ہے امام حسین علیہ السلام. 8ویں امام کو 9ویں امام نے غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھائی. لیکن کربلا میں 11 محرم کو سجاد کے گلے میں توق تھا.